پارٹ نمبر 14 ناول نروان کی تلاش پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سے سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ باتھ روم ہو آئیں مسٹر نواز، میں میڈم کو فون کر لوں؟ کیوں؟ پلیز نواز، یہ ضروری ہے، میرے سامنے کرو، میں نے کہا اور وہ ہنس دی۔ میں نے سلیپنگ گون بدن پر ڈالا اور اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ لذینہ نے فون پر سیکا کے نمبر ڈائل کیے، ویسے اس کے چہرے پر کچھ الگ پن آ گیا تھا جو غالباً خوف کی وجہ سے تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے شاید سیکا کی آواز سنائی دی تھی۔ میں لذینہ ہوں میڈم، لذینہ نے کہا۔ میں نے ریسیور سے کان لگا لیا۔ کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے سخت آواز سنائی دی۔ آپ نے چند ساتھ قبل فون کیا تھا۔ تم کہاں تھی؟ کچن میں تھی میڈم، ملازم بدبخت نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ نواز کہاں ہے؟ باتھ روم میں ہے میڈم، لذینہ نے سہمے ہوئے لہجے میں جھوٹ بولا۔ کیا تم زندگی بھر اس کے ساتھ رہو گی؟ میں نہیں سمجھی میڈم، واپس آنے کا کیا پروگرام؟ آپ حکم دیں تو حاضر ہو جاؤں میڈم، لذینہ نے کہا۔ دل بھر گیا ہو تو آ جاؤ۔ ویسے رات کیسے گزری؟ اسی سیکا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جی، لذینہ ہکلا کر رہ گئی۔ کیا رات کو تم اس کی خوابگاہ میں رہی ہو؟ جی میڈم، لذینہ نے کہا۔ اس کے بستر میں؟ جی۔ لذینہ کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ کسی کی اجازت سے؟ یہ مسٹر نواز کا حکم تھا میڈم۔ اور تمہاری خواہش؟ خیر یہ تمہاری ذاتی فعل ہے، مسٹر نواز سے کہہ دو مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کیا انہوں نے ناشتہ کر لیا؟ ابھی نہیں میڈم۔ تو کیا پوری رات جاگتے رہے ہو تم لوگ؟ سیکا نے کہا اور لذینہ اس بات کا جواب نہیں دے سکی۔ بہرحال میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، سیکا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ لذینہ نے گہری سانس لے کر ریسیور رکھ دیا اور پھر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خوفزدہ ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے گردن ہلائی، لیکن کہہ چکی ہوں کہ اس رات کی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسی طرح مسکراہٹ سے بولی۔ لیکن وہ اسے تمہارا ذاتی مسئلہ قرار دے چکی ہے، ہم اس کی نفرت کا شکار ہونے سے کون مجھے روک سکے گا؟ کیوں؟ میں مقامی انچارج تبدیل کرنے کی سفارش کروں؟ نہیں مسٹر نواز، اتنے سخت قدم کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ بہت اہم ہے کیونکہ اللہ حکام کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ تمہاری مرضی، آپ فکر نہ کریں، وہ مجھے قتل تو نہ کر دے گی۔ آئیے ناشتہ کر لیں۔ تم جاؤ، میں ناشتہ کر لوں گا، میں نے کہا۔ اب محسوس تو نہیں کریں گے مسٹر نواز؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ویسے میں اسے بہت اذیت دوں گا، اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم جاؤ، میں ناشتہ کرنے کے بعد ہی اس سے گفتگو کروں گا۔ بہت بہتر، اس نے کہا۔ پھر اس نے مجھ سے لپٹ کر ایک طویل بوسہ لی اور باہر نکل گئی۔ میں ایک سانس لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، ناشتہ سے فارغ ہو گیا اور اس کے بعد میں سگریٹ پیتے ہوئے آئندہ پروگرام بنانے لگا۔ وینس میں آتے ہی چکر شروع ہو گیا تھا اور ابھی تک وہی چل رہا تھا، حالانکہ سیکا ریفا نے سوبیتا کے اڈے کے بارے میں بتلایا تھا۔ میرے فرائض میں تھا کہ میں اس کے لیے کام کروں اور میں نے پروگرام بھی بنایا تھا۔ سیکا کی وجہ سے کچھ ایسی فضا قائم ہو گئی تھی کہ ابھی تک کام نہیں شروع ہو سکا۔ بہرحال کام بھی شروع ہو جائے گا، ابھی ایسی کیا جلدی ہے؟ بہت سے معاملات میں تو میں خود کا محتاج تھا، مجھے اب اس کی بات سے کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سردار کے بارے میں سوچا۔ اپنے وینس کے واقعے سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس کی دعوت کی تھی، اس کا انتظام بھی یہی کروں گا، لیکن سیکا، سب سے پہلا مرحلہ سیکا ہی کا ہے اور میں اسے ہر قیمت پر انجام دینا چاہتا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، میں نے بڑے مغرور لہجے میں کہا۔ مسٹر نواز، دوسری طرف سے سیکا کی آواز سنائی دی۔ یس میڈم سیکا، کیسے ہیں آپ؟ بہت خوش، بہت مطمئن، مجھے مسرت ہے کہ وینس میں آپ خوش ہیں۔ آپ کی عنایت ہے میڈم سیکا، کیا میں آپ کو لینے آ جاؤں؟ آ جائیے، میں پہنچ رہی ہوں۔ اوکے، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جس وقت سیکا پہنچی میں سوچتا رہا کہ اس سے کیسے نپٹوں، اور میں نے اس کے لیے تعین کر لیا۔ سیکا کا حسب معمول ایک خوش رنگ لباس میں آئی تھی، نئی امید چہرے پر سجائے ہوئے، رنجشیں بھلا کر۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ میں آپ میں نمایاں تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں مسٹر نواز۔ آپ کا احساس ہے، ورنہ میں تو یکساں ہوں، میں نے جواب دیا۔ آج کیا پروگرام ہے مسٹر نواز؟ اس نے نہ جانے کس امید سے پوچھا۔ آپ نے سوبیتا کے بارے میں مکمل معلومات درکار ہیں۔
میں نے کہا اور سیکا کے چہرے پہ کچھ تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد مکمل پروگرام بنائیں گے۔ میں نے جملہ پورا کر دیا۔ چند ساتھ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، غالباً سوچ رہی ہوگی کہ آخر میں خود کو کیا سمجھتا ہوں یا اسے عورت کیوں تیار نہیں ہوں۔ بہرحال اس نے پھر سنبھالا خود کو اور بولی، ابھی آپ کو وینس آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آپ کچھ روز آرام کریں، اس کے بعد کام شروع کر دیں۔ آپ نے یہاں آتے اتنا عمدہ ریسیپشن دیا ہے مدام سیکا کہ ساری تھکن اتر گئی ہے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں مسٹر نواز، ابھی میرے ساتھ تو آپ نے کچھ وقت نہیں گزارا۔ اس نے کہا، یہ مکان بھی آپ ہی کا ہے اور یہاں کے لوگ بھی بے حد مہمان نواز ہیں۔ بہرحال آج آپ میرے ساتھ دن گزاریں گے۔ شام کو میں نے اپنے ایک دوست کو دعوت دی ہے، 7:30 بجے اسے یہاں لانا ہے۔ اس کے قبل جو آپ حکم دیں میں حاضر ہوں۔ آئیے وینس دیکھیں۔ کل تقریباً تمام جگہوں پر مس لیزینا کے ساتھ گھوم چکا ہوں۔ لیزینا پسند آئی؟ اس نے براہ راست سوال کر دیا۔ بے حد دلکش عورت ہے، میں نے جھوم کر کہا، اور یہ ایک اور تازیانہ تھا جس کی چوٹ سیکا کے چہرے پر نظر آئی، لیکن برداشت کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتی تھی۔ بہرحال اس سوال کو بھلانے میں بھی اسے کئی منٹ لگے اور پھر مسکرانے لگی۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے مسٹر نواز؟ کرنسی وغیرہ موجود ہے؟ ہاں بالکل، مونٹی کارلو کے ایک قمار خانے سے کافی رقم مل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ میرے ملک کی کرنسی میں تقریباً 70,000 روپے۔ آپ جیت کر لائے؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ لیزینا بھی ساتھ تھی؟ ناقابل یقین بات ہے، تصدیق کر لیں۔ نہیں، لیکن یہ ان قمار خانوں کے اصول کے خلاف ہے۔ میں نے وہاں اپنا اصول چلایا تھا۔ یقیناً سخت حیرت انگیز بات ہے۔ بہرحال میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ یہ مبارکباد آپ لیزینا کو دیں۔ کیوں؟ وہ پھر تعجب سے بولی۔ جیتی ہوئی رقم میرے لیے غیر دلچسپ ہے، وہ اسی کی ہوگی۔ اوہ مسٹر نواز، براہ کرم ایسا نہ کریں، یہ بات گروہ کے مفاد کے خلاف ہوگی۔ کیوں؟ ممکن ہے اتنی رقم کے مالک بننے کے بعد وہ گروہ کے لیے اتنی سرگرم نہ رہے جتنی رہتی ہے۔ یہ بات اسے میں سمجھا دوں گا۔ آپ کی مرضی۔ بہرحال ایک رات کی قیمت اسے بہت زیادہ ملی ہے۔ اب تو آپ کے ساتھ دوسری رات بھی گزارنے کی خواہش مند ہوگی۔ اس نے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میرا دوست جب یہاں آئے تو اس کی موجودگی ضروری ہے، اس کے بعد آپ اسے لے جا سکتی ہیں۔ ہاں، ایک فرمائش ضرور کروں گا۔ وہ کیا؟ آج رات سویٹا کو بھیج دیں۔ مسٹر نواز آپ کیا ہیں؟ وہ گردن جھٹکتے ہوئے بولی۔ انسان ہوں مدام سیکا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، دنیا کے سب سے انوکھے انسان۔ یہ صرف آپ کا خیال ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ آئیے اٹھیے تو، گھر میں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ اس نے کہا اور میں نے شانے اچکا کر تھوڑی دیر کے بعد ہم تیار ہو کر چل پڑے۔ لیزینا کے ساتھ وینس دیکھ چکا تھا، آج بھی انہیں تمام چیزوں کو دیکھا۔ ایک بات خاص طور سے محسوس کی، کل لیزینا ساتھ تھی لیکن اتنی نگاہیں کل ہم دونوں پر نہیں تھیں جتنی آج۔ در حقیقت سیکا ریفا دوشیزگی کی حدود سے نکلنے کے باوجود کافی دلکش تھی۔ اس نے ایسی کرنیں تھیں جسے نظر انداز کرنا مشکل کام تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا مدام ریفا۔ کون سی بات کا؟ اس نے پیشانی پر آنے والے بال ایک مخصوص انداز سے سمیٹتے ہوئے کہا، کیا آج رات سویٹا؟ ضرور مسٹر نواز، میں آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کیسے کر سکتی ہوں؟ شکریہ۔ آپ کے دوست کے لیے بھی انتظام کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اس قدر بے تکلف نہیں ہے، مقامی ہے۔ نہیں، میرے وطن کا ساتھی ہے، میرے لیے اجنبی ہے، لیکن پردیس میں ہم وطن اجنبی نہیں ہوتے۔ درست خیال ہے آپ کا۔ ویسے اگر آپ ہمیں بھی دعوت دے دیں تو ہم بھی آ جائیں، آپ کے دوست سے ملاقات کر لیں گے۔ آپ تو میزبان ہوں گی مدام ریفا؟ گویا اجازت ہے، اس نے کہا۔ یقیناً، میں نے کہا اور نہ جانے کہ وہ خاموش ہو گئی۔ بہرحال شام 6 بجے تک اس نے نشست رہی۔ اس دوران اس نے ٹیلی فون کر کے شام کی دعوت کے انتظامات کی ہدایت کر دی تھی۔ جب میں واپس اس کے ساتھ اپنی رہائش کا پہنچا تو سب ملازم مستعد تھے۔ لیزینا اور سویٹا بھی وہیں تھیں اور بڑی تندہی سے دعوت کے انتظامات میں مصروف تھیں۔ وینس کی تمام اعلیٰ ڈشز تیار تھیں۔ میں ان انتظامات کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ایک آدمی کی دعوت کی ہے مدام سیکا۔ آپ کے دوست کی دعوت آپ کے شایان شان ہونی چاہیے مسٹر نواز، سیکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ نے زبردست اہتمام کر ڈالا۔ میں اور سیکا ڈائننگ روم میں وہاں بیٹھے۔ 7:30 بجے میں اسے لینے جاؤں گا مدام سیکا۔ ضرور، اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ سوری مدام، دراصل اس نے لیزینا کو میری بیوی سمجھا تھا، میں نے بھی تردید نہیں کی۔ نتیجہ لیزینا کو اس کے سامنے یہی کردار ادا کرنا ہے اور میں اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ کتنے نشتر تھے جو میں اس کے دل میں چبھوتا، ہر زخم کاری ہوتا تھا اور اسی طرف سے وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔
बहरहाल वो बेबसी से गर्दन हिला रही थी। आप लज़ीना को हुक्म दें कि दूसरे काम छोड़कर तैयारी कर ले। बेहतर। वो उठ खड़ी हुई और बाहर निकल गई। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अपने तुर्कश का एक भी तीर बाकी न रखना चाहता था। इससे ज़्यादा उसके पंदार को और क्या ठेस पहुंचाता। लज़ीना जब मेरे साथ चली तो सख्त हैरान थी। आप दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं मिस्टर नवाज़। वो करते हैं जो मुमकिन नहीं होता, उसने इमारत से निकलते हुए कहा। क्यों, ऐसी कौन सी बात हुई? बातें तो बहुत सी हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त मादाम सीका ने मेरे लिबास का इंतखाब किया था। उन्होंने मेरा मेकअप भी दुरुस्त किया था और इस वक्त उनका अंदाज भी बहुत नरम था। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सीका डीफा के इस इक़दाम के बारे में मैंने भी सोचा था। क्या उसने कोई दूसरी स्कीम बनाई? ग्लेशियर के सामने लज़ीना ने कार रोक दी और फिर हम दरवाज़ा लॉक करके नीचे उतर आए। निचला सदारे शलवार और कमीज़ में मलबूस हमारा मुंतज़िर था। मुझे देखते ही खुशी से खिल उठा। आज जा यारा, मैंने यकीन सी कि तुसी ठीक वक्त आओगे। सच सदारे, मैंने अजीब से लहजे में कहा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? पंजाब ਦੇ ਪੁੱਤ एक दूसरे ਨੂੰ धोखा नहीं देंगे। चल सरदारे, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। सरदार की बातें मेरा दिल दुखा रही थीं। वो ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा था, हालांकि जो कुछ मैं था उसे निगाह में रखकर अपने वतन का नाम लेते हुए भी होंठ कांप जाते थे। सरदार को लेकर हम नीचे उतर आए और फिर मैंने सरदार के लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया। सरदार अंदर बैठ गया और जब मैं उसके बराबर आ लगा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी दे नाल बैठो, नाराज़ हो जाएगी। मैंने भी हंसने लगा और लज़ीना ने कार आगे बढ़ा दी। सुनाओ यार, कारोबार कैसा चल रहा है, क्या करते हो? सरदार ने पूछा। ठीक है सरदार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहना पड़ता है। पाकिस्तान से कब आए थे? अरसा हुआ। वापस नहीं गए? नहीं, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। अपने वतन की क्या बात है यार, इन जगमगाती हुई बस्तियों में सब कुछ है। अपने वतन की सी सादगी अपने देश का सा हुस्न नहीं है। ठीक कहते हो सरदारे, मैंने कहा और सरदारे खामोश हो गया। लज़ीना के कान हमारी गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे, लेकिन ज़ाहिर है उसके समझ में क्या आ रहा होगा। मैं सरदारे को लेकर इस खूबसूरत इमारत में आ गई जो मेरी क़यामगाह थी। सीका एक काला लिबास में हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। सरदारे कार से उतर आए और सीका की मुस्कुराती हुई आगे बढ़ाई। ऐ ਤੁਹਾਡੀ बीवी दी अम्मा है? सरदारे ने पूछा और मैं हंस पड़ा। अगर सीका पंजाबी से वाकिफ़ होती तो इस वक्त ना जाने इसका क्या हाल होता। नहीं सरदारे, ये मेरी दोस्त है। बल्ले बल्ले, बड़ी ज़ोरदार दोस्त है। आओ मैं तुम्हारा तारुफ कराऊँ। मैंने सरदारे से कहा। सीका के नज़दीक पहुँच गया। सुना सीका, ये मेरा दोस्त सरदार अली है और सरदार अली ये मेरी दोस्त सीका। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सरदारे ने साफ अंग्रेज़ी में कहा। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि सरदारे पढ़ा लिखा आदमी है। सीका ने भी उसे कुछ आमदीद कहा था, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर नवाज़, आपके वतन की खूबी है कि आपके यहाँ के लोग बड़े तरोताज़ा होते हैं, ज़िंदगी से भरपूर। आपके दोस्त से मिलकर वाकई खुशी हुई है। शुक्रिया मादाम सीका, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आइए मिस्टर सरदार, सीका ने कहा और सरदार अली उसके साथ आगे बढ़ा। लज़ीना मुझे देखकर मुस्कुराई थी, लेकिन फिर एकदम संजीदा हो गई। उसे खतरा था कि सीका ना देख ले। सरदारे की खातिर में दर ताला पैमाने पर हुई, वो बहुत मुतासिर हुआ। सीका उसके सामने पीछे जा रही थी। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उसने इस दौरान लज़ीना का भी ख़ास ख्याल रखा। एक बार भी उस पर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं की थी। गो वो सरदारे के सामने मेरी बीवी की हैसियत से इसका एहतराम कर रही थी। और फिर सरदारे ने इजाज़त मांगी और रुखसत होते हुए उसने कहा, तेरा शुक्रिया नवाज़, अल्लाह तुझे बहुत दे। यार मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तेरी दावत कर सकूं, मगर अगर तो कल मेरे नाल चाय पी ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तेरी बहुत बड़ी हैसियत है सरदारे, कल मैं और मेरी बीवी तेरे यहाँ चाय पर आएंगे। इसके अलावा भी मुझे तुझसे बात करनी है। कल दिन में होटल पर मिलेगा? दिन में मुश्किल है, शाम ही मिलूँगा। मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। इंतज़ार करूँगा, सरदारे ने कहा और फिर वो मुझसे हाथ मिलाकर चला गया। सीका और लज़ीना पीछे खड़ी थी। मैंने मुस्कुराते हुए इन दोनों का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की क्या बात है मिस्टर नवाज़, आपका मेहमान हमारे लिए बड़ी हैसियत रखता है, सीका ने कहा और फिर वो लज़ीना की जानिब देखकर बोली, जाओ लज़ीना, आज मिस्टर नवाज़ को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। यस मादाम, लज़ीना ने अदब से कहा, फिर वो चली गई। सीका मेरे साथ डाइनिंग रूम में आ गई थी। बड़ा खुश मिजाज नौजवान था। सीका ने कहा,
ہاں، پنجاب کے جیالوں کے چہرے ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے مسٹر نواز؟ میرا خیال ہے کہ آپ مجھے سوبیتا کے بارے میں تفصیل بتا دیں مدام۔ میں نے وہی ایک رٹ لگائی۔ اتنی کیا جلدی ہے نواز؟ سیکا نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں جلد از جلد کام ختم کر لینا چاہتا ہوں سیکا ریفا۔ کام ختم کرنے کے بعد اگر وقت مل سکا تو پھر کچھ روز آپ کے ساتھ وینس میں گزاروں گا۔ میں آپ کو کام سے تو نہیں روک رہی، سیکا بولی۔ میں نے تو نہیں کہا ہے مسٹر نواز۔ سیکا بھی جذباتی کیفیت میں مبتلا تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے گولی سے اڑا دے۔ وہ اپنے آپ کو نرم بھی رکھنا چاہتی تھی، اندر سے کھول رہی تھی۔ جی مدام سیکا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں مدام سیکا، یہ اندازہ آپ نے کس طرح لگایا؟ آپ مجھ سے اجتناب برت رہے ہیں، بالآخر وہ کہہ بیٹھی۔ لیکن میں نے اس کے اس اظہار کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں بولا، آپ کا وہم ہے مدام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہ جانے سوبیتا کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ کیوں جھجک رہی ہیں؟ آخر میں نے خشک اندازہ اختیار کیا اور سیکا ریفا کی آنکھوں کے شعلے نکلنے لگے۔ نہ جانے کس طرح اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ ویسے یقینی بات تھی کہ اسے میرے رویے کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں آج بھی وہی کیفیت رہی تھی، چنانچہ آج شاید وہ پورے طور سے بددل ہو گئی۔ لیکن کیا کہہ سکتی تھی؟ تھوڑی دیر پیچو تاب کھاتی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی اور بالآخر کامیاب ہو گئی۔ تب اس نے آنکھیں کھولی اور سپاٹ نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ سوبیتا سان مصر کے قبرستان کے نزدیک ہے، ایک الگ تھلگ مقام ہے۔ کیمپوں میں ٹھہرنے والے آوارہ گرد بالآخر ادھر کا ہی رخ کرتے ہیں۔ کیمپوں میں سوبیتا کے ایجنٹ گھومتے رہتے ہیں جو انہیں وہاں کا پتہ بڑے دلکش انداز میں دیتے ہیں۔ ہپوں کے قیام کے لیے بھی سوبیتا میں معقول بندوبست ہے۔ سانے مثل میں نے دہرایا۔ ہاں ٹھیک ہے مدام سیکا، آپ کو کچھ تکلیف دوں گا؟ فرمائیے، مجھے میک اپ کے سامان کی ضرورت پڑے گی۔ فہرست بتا دیں۔ آپ یاد کر لیں اور اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ میں نے کہا اور اسے چند چیزیں گنوا دیں۔ کب تک ان کی ضرورت پڑے گی؟ کل اول وقت میں۔ بہتر، 11 بجے تک؟ ہاں ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گی، مجھے اجازت؟ بہت بہت شکریہ، میں نے رسمی انداز میں کہا۔ وہ دانت پیستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مدام سیکا، میں نے اسے ٹوکا، وہ رک گئی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ سویٹا، میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہنچ جائے گی، سیکا نے جھٹکے دار آواز میں کہا اور مڑ گئی۔ دروازہ خاصی زوردار آواز میں بند ہوا تھا اور میرا دل چاہا کہ ایک بلند آہنگ کہکا لگاؤں۔ بوڑھی بے وقوف، میں نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کہا، اور پھر آرام سے صوفے پر دراز ہو گیا۔ کافی دیر تک اسی طرح کے بند کیے لیٹا رہا۔ سردارے کا خیال آیا، پھر سوبیتا کی طرف ذہن مڑ گیا اور میں سنجیدگی سے اس کے بارے میں پروگرام بنانے لگا۔ سوبیتا میں کام کا آغاز کس طرح کیا جائے؟ میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی اسکیم تھی، میرے خیال میں مناسب بھی تھی۔ زیادہ گہرائی میں جانا حماقت تھی، میں سادگی سے کام کرنے کا عادی تھا اور یہی انداز زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ گہرائیوں میں جاتے ہیں ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ میں نے ریڈیو کیمپ سے اپنے کام کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچا۔ خیالات میں ڈوبے ڈوبے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، مجھے وقت کا احساس بھی نہیں ہوا۔ پھر دروازے پر آہٹ سنائی دی، کسی نے اندر جھانکا اور جلدی سے سر باہر کر لیا۔ کون ہے؟ میں نے آواز دی۔ مسٹر نواز، باہر سے ایک لرزتی آواز سنائی دی۔ اوہ آپ ہیں، تشریف لائیے تشریف لائیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور سویٹا اندر آ گئی۔ خلاف توقع اس نے ایک عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، بال بھی خوبصورتی سے بندھے ہوئے تھے، ہونٹوں پر مناسب رنگ کی لپسٹک بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیدے چاہے، یہ کیا انقلاب تھا، لیکن اس کے رونق پن کو کون دور کر سکتا تھا؟ آؤ سویٹا۔ یس سر، وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ وہ دم سے بیٹھ گئی، پھر زور سے بیٹھنے کا احساس ہوا اور اس نے دھوک نگلتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کہاں سے آ رہی ہو ڈارلنگ؟ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مدام سیکا کی کوٹھی سے، انہوں نے بھیجا ہے۔ یس سر۔ خوب، کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہا تھا مسٹر نواز طلب کرتے ہیں۔ اور کچھ؟ بس اور کچھ نہیں۔ پھر یہ میک اپ، یہ لپسٹک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو اس نے دونوں ہاتھوں سے ہونٹ چھپا لی اور اسی طرح بولی، یہ تو میڈم لیزینا نے کیا ہے۔ اوہ، لیزینا بھی وہاں تھی؟ جی ہاں، جب میں مدام کے کمرے سے نکلی تو لیزینا نے مجھے بلایا۔ پھر؟ میں نے اس لڑکی کی سادگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ خوب، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اتنی بری نہیں ہوں جتنا خود کو سمجھتی ہوں، اگر میں میک اپ کروں تو دلکش لگوں گی، اور انہوں نے کہا کہ میں مسٹر نواز، میں اچانک وہ شرما گئی۔
ہاں ہاں، اور کیا انہوں نے؟ میں نہیں بتا سکتی۔ ادھر آؤ سویٹا، میں نے کہا۔ جی، میرے پاس آؤ۔ یس سر، یس سر۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی اور پھر میرے نزدیک آ گئی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گود میں بٹھا لیا اور سویٹا کے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم مجھ سے خوفزدہ ہو سویٹا۔ میں نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور اس نے احمقانہ انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر اتنی پریشان کیوں ہوں؟ اور اس نے پھر اسی انداز میں گردن ہلا دی۔ میرے ہاتھوں نے کچھ اور گردش کی اور سویٹا کے چہرے سے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے اس کی جان نکل رہی ہو، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ آج میں اس سے بور نہیں ہوا تھا۔ لذینہ کا خیال درست ہے، تم اتنی بری نہیں ہو جتنا خود کو سمجھتی ہو۔ اور میرے ان الفاظ پر سویٹا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی جسے میں نے بخوبی محسوس کیا۔ ہاں سویٹا، یہ حقیقت ہے کہ تم اتنی بری نہیں ہو، میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ مسٹر نواز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہ جانے تمہیں یہ احساس کیوں ہو گیا ہے۔ آپ اس نے کہا۔ ہاں کہو۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ تب میں نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کیا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ میں نے سویٹا کا جسم ٹھنڈا ہوتا محسوس کیا اور میں نے اپنے ہونٹوں کی گرفت سخت کر دی۔ سویٹا کے بدن کا سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا۔ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ ایک طویل بوسے کے بعد میں نے اسے خود سے جدا کیا۔ نہ جانے یہ فریب تھا یا حقیقت، سویٹا کے چہرے پر عجیب سی دلکشی پیدا ہو گئی تھی۔ سویٹا، میں نے اسے آواز دی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ آؤ بیڈ روم میں چلیں، میں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا اور وہ اٹھ گئی۔ وہ نڈال ہو رہی تھی، نہ جانے اس نے اپنے کیا جذبات چھپا رکھے تھے۔ میرا تجربہ کہتا تھا کہ وہ فوڈ جذبات سے سرشار ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ اجنبی ہے۔ بالآخر وہ نوجوان تھی، لیکن اس کی جوانی آج تک قابل اعتنا نہیں تھی۔ مایوسیوں نے اسے آخری سٹیج پر پہنچا دیا تھا۔ اب اس نے دل کی باتوں میں آنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اچانک میں نے اسے مایوسیوں کے بھنور سے نکال لیا، اور یہ اس کے لیے کیسی اجنبی بات تھی۔ میں اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے خوب خوابگاہ میں لے گیا۔ سویٹا کے چہرے کی عجیب حالت تھی، کبھی اس کی آنکھوں میں شدید حیرت امڑ آتی، کبھی سرور مستی، خوشی کا عالم نظر آتا اور کبھی وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ شاید سوچتی ہوگی کہ میں اسے بیوقوف بنا رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لی۔ کیا سوچ رہی ہو سویٹا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں جناب، اس نے کسی قدر صاف آواز میں کہا۔ تم خود کو اس قدر چھپانا کیوں چاہتی ہو سویٹا؟ اور پہلی بار اس نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، برائی جس قدر چھپتی ہے بہتر ہے۔ اس کے ظاہر ہونے سے صرف کراہت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی شکل و صورت کا احساس ہے، نہ جانے آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، نہ جانے آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ بدصورتی کا معیار خود تمہارا قائم کیا ہوا ہے سویٹا، یا دوسروں کا؟ میں نے پوچھا۔ میں حقیقتوں سے فرار کی قائل نہیں ہوں جناب۔ ابتدا لوگوں کی نگاہوں کے آئینوں سے ہوتی تھی، میں نے ان کی آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھی تھی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں سویٹا، میں نے کہا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ آج سویٹا مختلف نظر آ رہی تھی، وہ اتنی نروس نہیں تھی جتنی پہلے روز۔ ہاں ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے چند لوگوں کی نگاہوں سے اپنی حقیقت چن لی۔ ممکن ہے کہ وہ سطحی نگاہ رکھتے ہوں۔ انسان کو متاثر کرنے کے لیے صرف ظاہری حسن حق کافی نہیں ہوتا، مقابل کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا ضروری ہے، اور پھر چہرے کی بات بھی آتی ہے۔ کسی نے تمہارے بارے میں غلط خیالات کا اظہار کیا، تمہارے اپنے چہرے کی اپنی دلکشی ہے، دیکھنے والی آنکھ اسے تلاش نہ کر سکے، وہ دوسری بات ہے۔ مسٹر نواز، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے زندگی کی ساری آسائشیں مہیا ہیں، میں نے اپنی شخصیت کو، اپنی آرزوؤں کو ایک دائرے میں سمیٹ لیا ہے۔ آپ نے وہ دائرہ توڑ دیا ہے مسٹر نواز، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ تو مسافر ہیں، مہمان ہیں، چلے جائیں گے، اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ بتائیے اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ صاحب نگاہ کی تلاش، پورے بھروسے سے، پورے عزم کے ساتھ۔ آنکھوں والوں کی کمی نہیں ہے۔ کیا سچ مچ؟ سچ مچ؟ اس کے چہرے پر خوشی امڑ آئی۔ یقیناً۔ مجھے زندگی کا سکون مہیا ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے لیے وقف کر دیتا۔ مسٹر نواز، سویٹا اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے اوپر آ پڑے۔ نہ جانے کب سے رکے ہوئے ضبط کے سوتے پھوٹ پڑے، نہ جانے کب کی کچلی ہوئی امنگیں پھٹ پڑی۔ وہ مجسمے طوفان بن گئی، اور ایک سیلاب بلا خیز کی مانند میرے اوپر چھا گئی۔ اور سیلاب کے سامنے بند باندھنا کس قدر مشکل کام ہے۔ میرے چھکے چھوٹ گئے اور میں نے سوچا عورت کے بارے میں کوئی اندازہ لگا کر اس کا یقین کر لینا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ دبلی پتلی مدقوق سی نیم دیوانی سی نظر آنے والی یہ لڑکی اس قدر طاقتور ہوگی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال سویٹا نے اپنے دل کی ساری حسرتیں نکالی۔
اس تصور کے ساتھ کہ ممکن ہے اس کی زندگی کا پہلا مرد آخری ثابت ہو، ممکن ہے اس کے بعد ایسا کوئی سرپھرا نہ ملے جو سیکا ریفا جیسی حسین و جمیل عورت کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ اس رات کو زندگی کی آخری رات سمجھ لیا جائے اور اس کے بعد ایسی حسین رات کا تصور بھی نہ کیا جائے۔ دوسری صبح جب میری آنکھ کھلی تو سویٹا اسی انداز میں میرے پہلو میں سو رہی تھی، بے سود بے خبر۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد نہ ایسی رات ہوگی نہ ایسی صبح۔ میں نے اسے سونے دیا اور خود باتھ روم میں چلا گیا، لیکن جب میں باتھ روم سے نکلا تو سویٹا غائب تھی۔ جاگنے کے بعد اسے احساس ہوا ہوگا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور پھر ملازم کو بلانے کے لیے بیل بجا دی۔ سویٹا کدھر ہے؟ کچن میں ہے جناب۔ اخبارات بھیج دو، میں نے ملازم سے کہا اور وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک صوفے میں دراز اخبارات دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، پھر سویٹا آ گئی۔ اس نے ایک عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، بال بھی خاص انداز سے باندھے گئے تھے اور میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ صرف ایک رات کسی عورت کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ سویٹا در حقیقت دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے میں ایک انوکھا بانکپن نظر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گزری گئی رات کا خمار منجمد ہو گیا تھا اور میں نے سوچا سویٹا اتنی محروم نہ رہے گی جس قدر تھی۔ ناشتہ کر لیں مسٹر نواز، اس نے شرمگین آواز میں کہا۔ آؤ ڈارلنگ، میں مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سویٹا نے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال کر مجھ سے کو طویل اور پرجوش بنا دیا۔ اس کے بعد ہم باہر نکل گئے۔ میں اسے لیے ہوئے ناشتے کے میز پہ آ گیا۔ ملازم ناشتہ لگا رہے تھے۔ میں نے سویٹا سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ اوہ مسٹر نواز، درست نہ ہوگا، آپ ناشتہ کریں، میں کر لوں گی۔ کم آن سویٹا، اس وقت تم میرے ساتھ ہو، جو میں کہوں کرتی جاؤ۔ میں نے بھی زندگی صرف انہی لمحات میں منجمد کر دی ہے مسٹر نواز، اس کے بعد میں خود کو مردہ سمجھ لوں گی۔ میں سوچ لوں گی کہ زندگی صرف اتنی ہی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، میں ناشتہ شروع کر دیا۔ میں تمہاری سوچ کے خلاف ہوں، تھوڑی سی کوشش سے زندگی کے راستے منتخب کر سکتی ہو۔ مسٹر نواز، شاید میں ایسا کر سکتی، لیکن ہاں کہو، خاموش کیوں ہو گئی؟ یہ جھینگے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ اس نے ابلے ہوئے جھینگوں کی پلیٹ میرے سامنے کر دی۔ میں نے خاموشی سے جھینگے لے لیے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی ہے، لیکن پلیٹ میں جھینگے لینے کے بعد میں نے کہا، میں تمہارے جملے پورے ہونے کا منتظر ہوں۔ کچھ نہیں مسٹر نواز، اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے اسے روک لیا۔ میرا خیال ہے گفتگو کا یہ انداز خلاف تہذیب ہے۔ مسٹر نواز، میں مدام سیکا سے خوفزدہ ہوں۔ میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں مسٹر نواز، میں جانتی ہوں مدام سیکا آپ کو پسند کرتی ہیں اور یہ حیرت بھی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت دلکش ہے، نہ جانے کیوں آپ نے انہیں نظر انداز کیا ہے۔ مدام سیکا بہت غصہ ور ہے، لزینہ آپ کے ساتھ رہی تھی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اور میں بھی مدام کے عتاب کا شکار ہوئے بغیر نہ رہوں گی۔ مدام نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تم چالاکی سے اور عورت سے محفوظ رہ سکتی ہو، میں نے کہا، لیکن ابھی سویٹا کو کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور سیکا مسکراتی بھی اندر داخل ہوئی۔ ہیلو نواز، اس نے کہا اور پھر سویٹا کو دیکھ کر اس نے ہونٹ سکوڑ دیے۔ اس کے منہ سے ایک ایسی آواز نکلی، خوب، واقعی آپ جادوگر ہیں مسٹر نواز۔ کیا آپ ناشتہ کر چکی ہیں مدام سیکا؟ اگر آپ دعوت دیں تو 10 بار کرنے کو تیار ہوں۔ تو آئیے۔ شکریہ۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سویٹا جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اوہ سویٹا، بیٹھو، آج میں تمہیں ایک نئے انداز سے دیکھ رہی ہوں۔ بیٹھو، مجھے یقین کر لینے دو۔ کیا تم واقعی سویٹا ہو؟ تمہاری تو شخصیت ہی بدل گئی۔ لیکن سویٹا ہی تھی۔ وہ بے حد نروس ہو گئی۔ کہیے مسٹر نواز، کیسے حال چال ہیں؟ ٹھیک، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے میں ناوقت آ گئی، اس نے کہا۔ شاید، میں نے جواب دیا اور سیکا کر رنگ فک ہو گیا۔ سویٹا کے سامنے ایسی بات نہیں تھی۔ اوہ، تب تو مجھے نہیں رکنا چاہیے۔ وہ اچانک کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ویری گڈ، وہ دروازے کی طرف مڑتی ہوئی بولی، لیکن میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ سیکا نے کئی بار متوقع انداز میں مجھے دیکھا تھا، اٹھ گئی تھی، اس لیے باہر نکلنا ہی پڑا۔ سویٹا پتھر کی بت کی مانند ساکت کھڑی تھی۔ سیکا دروازے میں رکی۔ ناشتے کے بعد دوسرے کمرے میں مجھ سے بات کر لینا سویٹا، اس نے کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ آؤ سویٹا، ناشتہ کریں، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس عورت سے میں نے 11 مرتبہ کہا تھا، لیکن شاید یہ آج کل دن رات جاگتی رہتی ہے۔ پلیز مسٹر نواز، اجازت دیں، سویٹا نے درستی ہوئی آواز میں کہا۔ جاؤ، میں خشک لہجے میں بولا اور وہ بات دل ناخواستہ باہر نکل گئی۔ میں اطمینان سے ناشتہ کرتا رہا۔ میں اس عورت سیکا کو اچھی طرح زج کر دینا چاہتا تھا، اس کے غرور کو پاش کر دینا چاہتا تھا، لیکن کافی پیتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ بہرحال وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، مقامی انچارج چالاک ہے، اس کے باوجود عورت ہے،
اور عورت خواہ مخواہ ہی چلاک کیسی ذمہ دار کیوں نہ ہو، جب عورت ہوتی ہے تو وہ صرف عورت بن کر سوچتی ہے وہ مجھ سے انتقام لینے پر نہ مل جائے، اور انتقام لینے کا بہترین ذریعہ اس وقت یہ ہے کہ وہ اس کے منتظموں کو میرے بارے میں بتا دے، ان سے کہہ دے کہ پولیس کا ایک مخبران کی تلاش میں ہے۔ ممکن ہے وہ ایسا نہ کرے، اس کے باوجود مجھے محتاط رہنا ضروری ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس پر ظاہر نہ کروں اور اپنے طور پر ہی کروں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ سیکا کو اپنے پروگراموں سے آگاہ نہیں کروں گا۔ خوب اچھی طرح ناشتہ کرنے کے بعد میں ڈائننگ روم سے نکل آیا اور پھر میں نے دونوں کی تلاش میں چل پڑا۔ ملازم کا پتہ چلا کہ ایک کمرے میں سیکا موجود ہے، میں اس کی طرف چل پڑا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سیکا تنہا تھی اور ایک صوفے میں دراز آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ دروازے کی آواز سن کر چونک کر آنکھیں کھول دیں اور پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آئیے مسٹر نواز، اس نے کہا۔ سویٹا کہاں ہے؟ اب بھی اس کی ضرورت تھی؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ کیا آپ نے اسے واپس بھیج دیا؟ ہاں، لیکن اگر آپ حکم دیں تو رات کو وہ آ جائے گی۔ شکریہ، میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اوہ، سیکا معنی کے انداز میں خاموش ہو گئی۔ بہرحال اس نے مجھ سے اس جملے کی وضاحت طلب کی تھی۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، میرے لیے اب کیا حکم ہے مسٹر نواز؟ مجھے کرنسی کی ضرورت ہے۔ حکم دیں۔ تھوڑی سی کرنسی اور بس۔ سیکا نے جلدی سے پرس کھولا اور اس نے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں۔ کافی ہے، میں نے گڈیاں جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ شاپنگ کرنے آپ کس کے ساتھ چلیں گے؟ پارٹ نمبر 14 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 15 پہ سماعت فرمائیے۔